بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام ڈاکٹر طارق ہے اور میں فیملی ایمرجنسی آپس گائنی اسپیشلسٹ پریزنٹلی آپس گائنی اسپیشلسٹ ان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کام کر رہا ہوں۔ تو میرا اس سے پہلے جو CME پروگرام ہے الحمدللہ زچہ بچہ گروپ آف پاکستان کے انڈر وہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں میں نے اردو ورژن جو دیا تھا پوسٹ پارٹم ہیمریج کا وہ شروع کیا تھا، اور ہم وہاں پہ جا تک کہ اختتام ہوا تھا کہ ہمیں پیشنٹ کو چونکہ بری طرح بلیڈ کر رہا ہوتا ہے، کسی وقت بھی وہ جو ہے کارڈک اریسٹ اور ریسپریٹری اریسٹ میں جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پہلے BLS یعنی بیسک لائف سپورٹ اور CPR آنا چاہیے، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن کال فار ہیلپ کر کے ہم وہ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں 30:2 ریشو کے ساتھ، 30 چیسٹ کمپریشنز اور 2 ریسکیو بریتھ یعنی 2 ریسکیو بریتھ اور 30 چیسٹ کمپریشنز۔ تو یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ٹل دا جو ہے وہ پیشنٹ ریسسیٹ ہو جاتا ہے یا ہیلپ آ جاتی ہے۔ وی ول کنٹینیو، اور اگر ہمیں اس کا پارٹنر مل جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنے تمام سینئرز کو ریڈ الرٹ کر دینا ہوتا ہے، ملٹی ڈسپلنری ٹیم کو انوالو کرنا ہوتا ہے، سینئر آبسٹیٹیشین اینستھیٹسٹ سرجن، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سینئر گائنیکالوجسٹ اور سینئر اینستھیٹسٹ، سینئر جو ہے وہ لیب اور سینئر اس کا جو ہے یہ سارا عملہ اسٹینڈ بائی رہتا ہے۔ ہمیں 2 14 گیج کی جو ہے IV لائنز مرتب کرنی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں تمام جتنے بلڈ ہیں اور بلڈ گروپ جو ہے وہ 2 سے 4 بوٹلز جو ہیں فوری ارینج کرنا ہوتی ہے، خاص طور پہ ریئر گروپس کے، اور اس کے ساتھ ہم ان کے تمام جو ضروری ٹیسٹ خاص طور پہ خون پتلا کرنے کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، چونکہ اس کے بھی یہ زیادہ بلیڈنگ کرنے سے DIC ہونے کے، اس سے خون پتلا ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ایک اور ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد ہم آتے ہیں کہ یوٹرس ایٹونک ہوا ہوا ہے، بالکل تھیلے کی طرح ہے، اس میں بالکل اکڑاہٹ نہیں ہے اور اس کا اکڑاؤ نہیں ہے، تو اس کو وہ کرنے کے لیے ہم اس کو یوٹروٹونک ڈرگز دیتے ہیں، جیسے سنٹومیٹرین ہے اس کو IV دیتے ہیں، اس کو ہم انفیوژن میں دیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ میزوپروسٹل ڈرگز ہیں جو ہے وہ بھی ہم رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پہلے میتھرجن بہت اچھی ڈرگ آتی تھی، لیکن وہ بلڈ پریشر وغیرہ میں جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد جو ہے پروسٹاگلینڈن کے اینالاگز آتے تھے E اور F، وہ بھی ہم دیا کرتے تھے۔ اب ان ساروں کو یوٹرس ایٹونک کو ہم کور کر لیتے ہیں، اس سے یہ کور ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ جو ہوتا ہے یوٹرس جو ہے یوٹرس کی انورژن بھی ہو جاتی ہے، جو ایک نیوروجینک اور ہیمریجک ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بڑی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کو بھی اس حساب سے فوراً جو ہے ریورٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مینٹین کیا جاتا ہے وائٹلز کو۔ اس کے ساتھ اب یہ دیکھ لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو آگے سے چیک کرتے ہیں کوئی ٹیئرز تو نہیں ہے، پرینیل ویجائنل اور سروائکل، پھر ان کو سٹچ کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی پلیسنٹا کے پیسز تو نہیں رہ گئے، اگر وہ رہ گئے یا کلاٹس وغیرہ ہیں یہ ہوا ہے تو پھر ہم ان کی DNC وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی بلیڈنگ چل رہی ہے تو پھر ہمیں یوٹرس کو پیکنگ کرنی پڑتی ہے، اور بلکہ اب وہ پریشر ڈیوائس ایک آتی ہے سینگسٹیکن ٹیوب کہ جو اس کو یوٹرس میں جا کے ویسلز کو، بلیڈنگ ویسلز کو کمپریس کر دے۔ اب یہ ساری میس کر لی ہیں، اس کے ساتھ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر جو ہے اس کو تھیٹر میں شفٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے ارینجمنٹ کی ہوتی ہے، اور وہاں پھر اس کی اوپن لیپراٹمی کرتے ہیں، اور پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں یوٹرس جو ہے بالکل ایٹونک ہوا ہوا ہے۔ اس کو وہ کرنے کے لیے ہم اس میں بھی وہ دے سکتے ہیں سینٹوسینون، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے بریس سوچرز اور ماڈیفائڈ بریس سوچرز ہیں۔ یہ وہ سوچرز ہوتے ہیں جو پیچھے سے پوسٹیرلی سٹارٹ کرتے ہیں، اوپر فنڈس پہ لا کے نیچے سے پھر دوبارہ اس کو وہ کر کے اس کو پیچھے جا کے پھر ٹائٹ کر دیتے ہیں، اس سے یہ ہے ٹونک ختم ہو جاتی ہے۔ اب ان سے بھی بلیڈنگ نہیں رک رہی تو پھر ہمیں یوٹرائن اور اوویرین آرٹری کو جو ہے لائگیٹ کرنا پڑتا ہے بائیلیٹرلی۔ اگر پھر بھی نہیں یہ رکتا تو لائف سیونگ کے طور پر اسٹیکٹمی سے بچانے کے لیے یہ ہمارے پاس آپشن ہے، اور وہ کون سی ہے، وہ ہے جو ہے انٹرنل آئی لیک، بائیلیٹرل انٹرنل آئی لیک لائگیشن، لیکن اس کے لیے ہمیں سرجن کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، چونکہ اس کو کافی ایکسپلور کرنا پڑتا ہے اس کا ٹریک۔ اس کے باوجود بھی یہ بلیڈنگ کنٹینیو ہے، تو اب اس کے پاس ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ اب ہم اس کو جو ہے اس کی اسٹیکٹمی کریں۔ اس میں سب ٹوٹل اسٹیکٹمی
بھی کی جا سکتی ہے اور ٹوٹل بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے پریگنینسی کی وجہ سے جو ہے یوٹرس اور باقی تمام سراؤنڈنگ سٹرکچرز جو ہیں وہ سویلنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ایڈیمیٹس ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں سٹرکچرز کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں, اس سے جو ہے اس کی مریض کی جان بچ جاتی ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے بچے کتنے ہیں یا نہیں ہے. لیکن کوئی اگر آپشن نہیں ہے تو مریض کی جان کے لیے دس از دی بیسٹ آپشن. اس کے بعد بھی پھر جو ہے اگر وہ خدا نخواستہ بلیڈنگ نہیں رکتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہیں وہ اس کو ڈی آئی سی تو نہیں ہو رہی. پھر ہم اس کی جو ہے وہ ایف ڈی پیز وغیرہ کرواتے ہیں. اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر ہمیں فریش فروزن پلازما اور فیکٹر 8 فیکٹر 9 فبرینوجن پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن اور ایف پی فریش فروزن پلازما دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں ہو رہی تو ہمیں دیکھتے ہیں کہیں لیور وغیرہ میں تو نہیں کوئی ٹیئر آیا ہوا پری کلیمسیا کی وجہ سے, یا اسپلین وغیرہ, یا پھر اور کوئی سرجیکل ٹراما نہ ہو, یا کوئی سرجل آپشن یا کوئی اور سرجیکل آپشن نہ ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا بریف ریویو تھا کہ ہمیں کس حد تک, کہاں تک اور کب تک جو ہے کہاں تک پیشنٹ کو سیو کرنے کے لیے یہ آپشنز استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو پھر انشاءاللہ ول کم ود another ریویو. تو ٹیک اوے میسج ہمارا یہی ہے کہ آلویز پرے, پریز, ٹرسٹ, لو, ورشپ اللہ. فالو دا لائف اسٹائل آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود اینڈ آیت الکرسی, درود شریف آلویز از آور ہیلتھ اینڈ سروائیول. اور وی شوڈ ناٹ فرگیٹ, ہمیں اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں, راہ کسے دکھلائیں کو راہ میرے منزل نہیں. تو یہ الحمدللہ کم ود another ریویو. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. ریویو بائی مدر چائلڈ سروائیول گروپ آف پاکستان.